کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں جہاں مسلمان ظلم کی چکی میں پسلے ہیں ان کی مدد فرمائے، اور حادثوں پہ جہاں تک کشمیریوں کا تعلق ہے ان کے ساتھ وہ وابستگی، وہ ساری چیزیں جو وہ چاہتے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ پاکستانی عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ میں محترم جناب ڈاکٹر ذوالفقار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بخشش لائے ہیں اس آج کی اس تقریب کے ہمارے آخری مقرر محترم جناب رانا شفیق احمد خان قصوری، میں ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی گفتگو کریں۔ محترم جناب رانا شفیق احمد خان قصوری۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ماشاء اللہ امیر محترم نے نہایت پرمغز اور حکیمانہ خطاب فرمایا ہے، اور مسئلہ کشمیر کی تمام جہتوں کا احاطہ کیا ہے۔ کوئی رخ ایسا نہیں کہ جس پر کچھ مزید کہا جا سکے۔ پاکستان کا اور کشمیر کا جو رشتہ اور تعلق ہے اس پر جس انداز میں امیر محترم نے روشنی ڈالی ہے اس سے بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کا موقع ملا ہے، اور لازماً مجھ سمیت آپ سب نے اس سے استفادہ کیا ہوگا۔ کشمیری ہمارے وجود کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہماری قوم کا حصہ ہے۔ وہ تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، مر رہے ہیں، جانیں دے رہے ہیں، اور ہم بالکل ان سے بیگانہ ہو چکے ہیں۔ بجا فرمایا امیر محترم نے کہ اسلامی اخوت، قومی درد جس طرف اور اضطراب کی متقاضی تھی، ہم نے اس پر انسانی حقوق کی بات کر کے یہ سمجھ کر کہ یہ صرف انسانی حقوق کا معاملہ ہے، اتنی بھی توجہ نہیں دی جتنی کہ انسانی حقوق کے حوالے سے دی جانی چاہیے تھی۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے شروع دن سے اپنا تعلق، اپنا رشتہ جو کشمیریوں کے ساتھ ہے اس کا ادراک کرتے ہوئے اقدامات کیے۔ میں بھی یہ کہنے میں کوئی بات محسوس نہیں کرتا، اور میں چونکہ ایک طالب علم ہوں تو تاریخ کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے گوش گزار کر کے پھر میں اپنی گفتگو آگے لے جانے کی کوشش کروں گا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ اس علاقے میں اسلام کی روشنی پھیلی تو اس کے بعد سب سے پہلی حکومت جو کشمیر میں، ریاست کشمیر میں قائم ہوئی مسلمانوں کی، وہ سن 1339 عیسوی میں قائم ہوئی تھی، اور سن 1339 سے لے کر سن 1842 عیسوی تک مسلمانوں کی حکومت وہاں قائم رہی۔ انگریز پورے بر صغیر میں قدم جما چکے تھے اور اپنی حکومت کو مستحکم سے مستحکم کیے جا رہے تھے۔ بعض علاقوں میں تو باقاعدہ ان کی حکومتیں قائم ہو چکی تھی، اور بعض علاقوں میں وہ سفارت کے نام پر
اور مختلف معاہدوں کے ذریعے سے اپنے اثرات کو بڑھا رہے تھے، لیکن ریاست کشمیر میں مسلمانوں کی حکومت باقاعدہ قائم تھی اس وقت تک۔ 1842 میں انگریز نے سکھوں کے ساتھ مل کر وہاں قدم جمائے، مسلمانوں کی حکومت ختم کی، اور پھر 70,000 نانک شاہی سکے کیبس سردار گلاب سنگھ کے حوالے کر دی، بیچ دی ریاست سکھوں کے ہاتھ۔ پھر گلاب سنگھ کا خاندان وہاں حکمران ہوا، اور جبکہ صورت حالات یہ تھی کہ ریاست کشمیر میں 90% سے زیادہ مسلمان تھے۔ آج بھی وہاں جو اعداد و شمار بیان کیے جاتے ہیں، کشمیر کے علاقے میں 99.9% مسلمان ہیں، جموں کے اندر 44% کے قریب، اور لداخ کے اندر 27% کے قریب مسلمان ہیں۔ لداخ میں بدھ مت والے جو ہے 50% سے زیادہ ہیں۔ جموں کے اندر ہندو اور سکھ مل کر 66% بنتے ہیں، اور اگر تمام ریاستوں کو بلا لیا جائے جس کو ریاست کشمیر کہا جاتا ہے، اس میں جموں بھی ہے، لداخ بھی ہے، مقبوضہ کشمیر بھی ہے، آزاد کشمیر بھی ہے، گلگت بلتستان بھی، یہ سارے علاقے کشمیر کا حصہ ہیں۔ تو ان سارے علاقوں کے اندر 95% سے زیادہ مسلمان۔ دنیا کی وہ طاقتیں جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جو کسی بھی علاقے کی اکثریت کی آراء پر حکومتیں قائم کرنے اور پالیسیاں چلانے کی بات کرتی ہے، وہ مقبوضہ کشمیر کو، وہ آزاد کشمیر کو، وہ ریاست کشمیر کو اور کشمیر کے مسلمانوں کو نظر انداز کیے ہوئے۔ 1846 تک مسلمان اثر انداز رہے ہیں ریاست کشمیر پر حکومت کے حوالے سے۔ 1842 کے بعد 3-4 سال تو گڑبڑیشن رہی، مار کے رہے سکھوں کے ساتھ، لیکن 1846 سے جب سکھ گلاب سنگھ راجہ نے وہاں اقتدار سنبھالا تو مسلمانوں کی چونکہ اکثریت تھی، وہ اضطراب میں مبتلا ہوئے، انہوں نے احتجاج کیا، مظالم کا نشانہ بنے، اور امیر محترم جس طرف اشارہ فرما رہے تھے اپنے خاندان اور اس پنجاب کے اندر، اس علاقے کے اندر کشمیریوں کے آنے کے حوالے سے، وہ اسی دوران کا ہجرتے کہ مظالم کا نشانہ بننے والے کشمیری خاندانوں کے خاندان ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ بے شمار خاندانوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، بے شمار مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ راجہ ہری سنگھ کے دور کے اندر 1930 کے اندر اتنے مسلمان شہید کیے گئے ہیں جموں اور کشمیر کے اندر کہ دنیا کی تاریخ میں ایک ہی عرصے کے دوران انسانوں کی اتنی بڑی تعداد ہلاک اور شہید نہیں کی گئی ہوگی جتنی 1930 کے اندر کی گئی۔ اور اپنی کتابیں نہیں، غیروں کی کتابیں بھی اگر پڑھیں، اس دور کے حالات کی جو رپورٹنگ کی گئی کہ عورتوں کو مار کر، ان کے پیٹوں سے بچوں کو نکال کر، ان کو ذبح کر کے مسلمانوں کو کھانے پہ مجبور کیا ہے۔ یہ میں کوئی مبالغے سے کام نہیں لے رہا، اس وقت کی جو رپورٹنگ ہوئی غیر جانبدارانہ اس کے اندر یہ موجود ہے۔ کشمیر کے مسلمان ظلم برداشت کرتے رہے، جبر برداشت کرتے، 1930 کے اندر یہ بات۔ صرف یہ نہیں کہ پاکستان بننے کے بعد کشمیر کے اوپر قبضہ ہوا ہے انڈیا کا، تو اس لیے ہم بات کر رہے ہیں۔ کشمیری 6 نسلوں سے احتجاج کر رہے ہیں، اپنے حقوق مانگ رہے ہیں،
1846 سے لے کر آج تک کیا کیا ہے مسلمانوں نے اس دوران؟ پاکستان بنا تو جس معاہدے کے تحت، جس فارمولے کے تحت بنا، وہ یہی تھا کہ جو علاقے مسلم اکثریت کے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ملا دیے جائیں، جو ہندو اکثریت کے ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ ملا دیے، باقاعدہ اس پر معاہدہ ہوگا۔ یہ تقسیم کا فارمولہ تھا، تقسیم ہند کا۔ پہلی اس کے اندر جو زیادتی کی گئی وہ یہ کی گئی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے نگرانی میں کہ علاقے کے حوالے سے بنگال اکثریت کا علاقہ تھا مسلمانوں کا، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ مغربی بنگال کو کہا گیا کہ یہ پاکستان کے ساتھ مل جائے گا، مشرقی بنگال جو انڈیا کے ساتھ مل جائے گا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمام بنگال کی اکثریت کو مد نظر رکھ کے فارمولے کے تحت سارے بنگال کو پاکستان کے ساتھ ملایا جائے۔ اب جو مشرقی بنگال تھا وہ ریاست کے حوالے، رقبے کے لحاظ سے بھی اور افراد کے لحاظ سے بھی مشرقی بنگال سے بڑا، لیکن مشرقی بنگال کو مشرقی پاکستان کا نام دے کر پاکستان کے ساتھ ملا دیا گیا۔ اور یہی صورت حالات پنجاب کی تھی۔ پنجاب دہلی کے کناروں سے لے کر پشاور تک کا علاقہ پنجاب کا علاقہ سکھوں کا بہانہ بنا کر، سکھوں کی آج تک تعداد 3.5 پونے 4 کروڑ سے زیادہ نہیں آج بھی، لیکن سکھوں کا بہانہ بنا کر پنجاب کا ایک بڑا علاقہ جو ہے انڈیا کے حوالے کر دیا۔ پھر وہ ضلع جو ہمیں عطا دیے گئے ہمیں ضلع پاکستان کے نام پر، ان میں 2 بڑے ضلع تھے، فیروز پور کا ضلع اور گرداسپور کا ضلع، وہ بھی پاکستان کو دینے کے باوجود چھین لیے۔ گرداسپور کا ضلع جو چھینا گیا وہ اس وجہ سے چھینا گیا کہ وہاں سے زمینی راستہ تھا جموں کشمیر کا، ایک ہی زمینی راستہ جو ہے آسان راستہ جو انڈیا کو لگتا ہے وہ گرداسپور سے ہو کر گزرتا تھا۔ آپ کے شکرگڑھ اور سبرمال کے قریب کھٹوئے والا پل ہے، وہ اس کو علاقہ تھا، وہ زمینی راستہ تھا۔ ورنہ اگر دوسرا راستہ اختیار کرتے تو وہ راستہ تھا ان کے لیے شملے کی پہاڑیوں پر سے گزر کے جانے کا، جو دشوار گزار تھا، اور آج تک اس کو راستے کو راستہ نہیں بنایا گیا۔ ان کا راستہ اصل زمینی راستہ وہی تھا جو ضلع گرداسپور کے اندر تھا۔ پنجاب کو چھیننے کے لیے اگر انہوں نے سکھوں کا بہانہ بنایا تو گرداسپور کو چھیننے کے لیے انہوں نے مرزائیوں کا حوالہ بنایا۔ گرداسپور کا قصبہ ہے قادیان، جو مرکز ہے مرزائیت کا، قادیانیت کا، اور انگریز نے ہندو کے ساتھ مل کر اور مرزائیوں نے ہندو اور انگریز کی ماتحتی میں مسئلہ کشمیر کو خراب کرنے کے لیے اس کو اپنے عقیدے کا حصہ بنایا، اپنے مذہب کا حصہ بنایا، یہ کہہ کر کہ مرزا قادیانی کا جو ایک بڑا دعویٰ تھا مسیح ثانی کا، وہ اس حوالے سے تھا کہ وہ کہتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، جبکہ ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ حیات ہے اور آسمانوں پر۔ مرزائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور ان کی قبر سری نگر کے قریب کے علاقے میں ہے، یعنی کشمیر میں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کسی مرزائی کے ساتھ بات کریں تو مرزا کی زندگی کے بارے میں، اس کے کردار کے بارے میں، اس کی گفتار کے بارے میں گفتگو نہیں کرے گا، وہ حیات مسیح پر سب سے پہلے بات کرتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پہ بات کر دو، اس لیے کہ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ مسیح موت، کہ وہ جو مسیح آنے تھے قیامت کے نزدیک، ہم یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہتے ہیں نہیں وہ تو میں، ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ، کہتے ہیں وہ تو فوت ہو چکے ہیں اور قبر ہے ان کی سری نگر کے قریب کشمیر میں۔ چنانچہ انگریز کے خود کاشتہ پودے قادیانیت نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے اس کا عمل دخل جو ہے وہ کشمیر کے اندر ہو جائے۔ چنانچہ انگریز کے دور کے اندر
کشمیر کمیٹی بنا کر مرزا بشیر الدین نے اس کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی. آپ کے سیالکوٹ کے رہنے والے مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس سازش کو ناکام کیا اور یہ کہا کہ مرزا بشیر الدین محمود جو ہے وہ مسلمانوں کا نمائندہ نہیں، وہ کشمیر کمیٹی میں شامل نہیں ہو سکتا. لیکن مرزائی یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر ان کا عمل دخل ہو، جو اس دور حکومت سے پہلے اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن اب لگ رہا ہے شاید وہ کامیاب ہو جائے. میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا، میں حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے رپورٹ کر دوں گا. تجزیہ کرنا آپ کا کام ہے. میں یہ تجزیہ کرتے ہوئے سمجھتا ہوں کہ قادیانی جو ہے وہ بین الاقوامی سازشوں کے ذریعے سے کشمیر پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ پوری دنیا کو پھر سیاحت کے نام پر کشمیر میں لے کر جائے اور سیاحت کا سب سے بڑا مرکز جو ہے اس جگہ کو بنائے جہاں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر ایک قبر تیار کر رکھی. آپ کے میرے ہماری جماعت کے بزرگ امام الاسد حضرت مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے مرزائیت کے سب سے بڑے ہدف پر ہدف لگا کر اس کو ناکام کیا حیات مسیح کا. اور حیات مسیح پر شہادت القرآن کے نام پر جو عظیم الشان کتاب لکھی ہے وہ حرف آخر کی حیثیت رکھتی ہے حیات مسیح کے موضوع پر، اور قادیانیت لاکھ کوشش کے باوجود اس کا جواب نہیں دے پائی. شہادت القرآن 2 حصوں میں ہے جو حضرت امام الاسد مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی نے لکھی، اور اہل حدیث سے زیادہ دیوبندی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام شائع ہو چکی. دارالعلوم دیوبند تک میں تخصص کی کلاسوں کے اندر نصاب کے اندر شامل ہے شہادت القرآن، اور اس کی تقریر لکھنے والوں میں پیر میر علی شاہ بھی، جنہوں نے اس کی تقریر لکھی ہے. اور امیر محترم حضرت ہمارے امیر محترم جو ہے ان کے دادا تھے اور ہمارے بزرگ تھے، ساری جماعت کے مؤثر تھے امام الاسد مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے ایسی عالی شان کتاب لکھی ہے پیر میر علی شاہ نے. میں 1989 میں انڈیا گیا تو وہاں سے 2 کتابیں جو سری نگر کی جمعیت اہل حدیث نے شائع کی تھی، کتاب جو کی شکل میں مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کی، وہ لے کر آیا تھا. ان کو لا کر یہاں پاکستان میں عبدالرضا اہل حدیث میں ان کو شائع کیا. ایک من کنت مولا فعلی مولا، اس کی علمی تحقیق، وہ کتاب کیا تھا، اور دوسرا کتاب کیا تھا، مرزا قادیانی کا جو دعویٰ ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں، اس کے بارے میں الجواب الصحیح فی قبر المسیح، اس طرح کا نام تھا. اس نام پر جمعیت اہل حدیث سری نگر نے وہ کتاب شائع کیا تھا. میں دہلی سے جو مکتبہ تھا ترجمان کا مرکزی جمعیت اہل حدیث عالیدیہ کا، وہاں سے لا کر میں نے اس کو باقاعدہ شائع کیا عبدالرضا اہل حدیث کے اندر 1990 میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس سازش کو ناکام کیا تھا کہ کشمیر کمیٹی کے اندر قادیانی جو ہے مسلمان کے نام پر شامل نہیں ہو سکتا. اس طرح مرزائیوں کی قادیانیوں کی جو سازش تھی اس کو ناکام کیا. پاکستان جب بنا تو یہ فارمولہ طے ہوا جو علاقے ہیں مسلمانوں کی اکثریت کے وہ مسلمانوں کے پاس پاکستان کے ساتھ، جو ہندو کی اکثریت کے وہ ہندوستان کے ساتھ ملائے جائیں. اور 632 ریاستیں اور رجواڑے تھے جو خود مختاری کے نام پر الگ تھے، ان کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اپنے عوام کی اکثریت کے رائے کے مطابق فیصلہ کریں. اگر ان کی عوام کی رائے کی اکثریت کی رائے ہندوستان کے ساتھ ملنا چاہتی ہے تو ہندوستان کے ساتھ مل جائے، اگر پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتی ہے تو پاکستان کے ساتھ مل جائے. اب جب یہ فیصلہ ہوا اور کئی ریاستیں جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے طور پر فیصلہ کیا، یہاں بھی ایک زیادتی کی گئی.
اس فارمولے اور اس کلیے کو تباہ کرتے ہوئے جب ریاست بھوپال نے اور حیدرآباد کی ریاست نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی فوج پیشی کر کے وہاں انڈیا نے قبضہ کیا. بہاولپور کی ریاست پاکستان میں شامل ہوئی, کلات کی ریاست پاکستان میں شامل ہوئی, اسی طرح چند اور ریاستیں تھی پاکستان میں شامل ہوئی. جنہوں نے کشمیر کے مسلمانوں نے اس موقع پر خوشی کا اظہار کیا کہ 1842 سے لے کر جو ہم پر جبرن مسلط تھے, اب سے نجات کا موقع مل گیا ہے. 95% سے زیادہ ہماری تعداد ہے. ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم فیصلہ کریں کہ ہم کس کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. چنانچہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے, انہوں نے احتجاج کے انداز میں اپنی آواز جو ہے مظاہروں کے ذریعے سے بلند کی کہ ہمیں حق دیا جائے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ملیں. اب 14 اور 15 اگست 1947 کو الگ الگ ہوئے تھے پاکستان اور انڈیا. جب ریاست کشمیر کے مسلمانوں نے مظاہرے کیے, اپنا حق مانگا, حق رائے نہیں مانگا, تو پھر ان پر جبر کیا گیا. 26 اکتوبر کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے کہنے پر ہری سنگھ نے, راجہ ہری سنگھ نے انڈیا کے ساتھ ایک بات کی کہ آپ میری مدد کریں, میں حالات جب ٹھیک ہوں گے تو پھر میں رائے عامہ لے لوں گا, پھر جو عوام کہے گی اس وقت تک ہمارے ساتھ میں. چنانچہ 27 اکتوبر 1947 کو انڈیا نے اپنی فوجیں وہاں نازل فوجیں اتاری ریاست کشمیر کے اندر, اور 27 اکتوبر 1947 سے لے کر آج تک کشمیر کے مسلمان دل سے جان سے پاکستان کے ساتھ ہیں, اور فوج کے کنٹرول کے ذریعے سے اس رقبے کو, علاقے کو انڈیا کے ساتھ ملانے کی کوشش کی جا رہی. رقبے پر قبضہ ہے انڈیا کی فوج کا, اور لوگوں کے دلوں کے اندر دھڑکتا ہے پاکستان. ایک ایک فرد پاکستان کا ایک ہی نعرہ بلند کرتا ہے کہ پاکستان ہمارا ہے, ہم پاکستانی. کشمیر بنے گا پاکستان, یہ ان کا نعرہ ہے. ہم تو بھول گئے ہیں, ہم تو اسی طرح اس کو بھول گئے ہیں کشمیر کو جس طرح ہم مشرقی پاکستان کو بھول گئے. جو بوڑھے تھے اس وقت زندہ, وہ تو شاید مشرقی پاکستان کا نام جانتے ہو, آپ کی نوجوان نسل جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں مشرقی پاکستان کیا ہے. ہم کشمیر کو شاہرت کہہ کر بھول رہے ہیں, اور مشرقی پاکستان کو اس طرح بھول گئے ہیں جس طرح وہ ہمارے وجود کا حصہ نہیں بلکہ اپینڈکس کمپریشن کر کے ہم نے باہر رکھ دیا اس کو. اگر ہم مشرقی پاکستان کو بھول سکتے ہیں تو حضور جن لوگوں نے مشرقی پاکستان سے ہمارے ذہنوں کا رخ پھیر دیا ہے وہ اس وقت بھی لگے ہوئے ہیں کہ کشمیر سے ہمارا رخ پھیر لگے ہوئے ہیں. جو مجرم ہے مشرقی پاکستان کو چھیننے کے, چھنوانے کے, بھلانے کے, وہ جرم کے اندر مبتلا ہے کشمیر سے نظریں ہٹانے کے. ایسے میں یہ جلسے, یہ جلوس, یہ مظاہرے, ان کا شکر ادا کرنا چاہیے, اس پر تشکر کا اظہار کرنا چاہیے کہ یہ لوگوں کے ذہنوں سے کشمیر کو نکلنے دیتے ہیں. آواز مدد ضرور پڑی ہے, ختم نہیں ہوئی, اور اگر لگے رہیں گے ذہن سازی ہوگی, دباؤ بڑھے گا. کوک فریدا کوک جی میں راکھا جمار, جب تک ٹانڈا نہ پکے تو کرتا رہ پکار. فلیبین ہمیں یہ نہیں والا معاملہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں, وہ تو جن کے ہاتھ میں ہے. کیا کہ ان کے بارے میں کہیں گے تو ہم غدار ٹھہریں گے. شاید کل آپ ہمیں ڈھونڈتے پھریں, لیکن فاضل صالحین کے تو حق ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے. ہم زبانوں کے ذریعے
انگیز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، توجہ دلا سکتے ہیں یا نہیں دلا سکتے، جن کی ذمہ داری ہے ان کو احساس دلا سکتے ہیں یا نہیں دلا سکتے۔ احساس نہ دلائیں تو رونے سے، چیخنے سے، پیٹنے سے، بلکنے سے، منت سماجت کرنے سے کچھ نہ کچھ تو ہم اپنا حق ادا کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے۔ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے۔ پچھلے سال آزاد کشمیر کے صدر رو پڑے تھے ہمارے وزیر اعظم کی موجودگی میں۔ انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ہر روز دروازے اور کھڑکیاں کھول کر دیکھتی ہے کہ پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کی فوج ہماری مدد کو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ پاکستان کا ایک ایک فرد عوام کے کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، پاکستان کی کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، پاکستان کے کسی ادارے سے تعلق رکھتا ہو، وہ ہماری پاک فوج کا حصہ ہو یا پاک عوام کا حصہ ہو، ایک ایک کے دل کے اندر کشمیر دھڑک رہا ہے۔ وہ کشمیر کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا، کوئی آواز بلند نہیں کر سکتا، صرف وہ جائے جا رہے ہیں، اس سازش کا شکار کیے جا رہے ہیں جس کے ذریعے سے آہستہ 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 رخ پھیرا جا رہا ہے اور ان کو تسلیوں کا زہر دیا جا رہا ہے، اور اس طرح ان کو آرام آرام کے ساتھ رخ پھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کشمیر کے لیے 370 کا جو قانون بنایا تھا نا، جس کو ختم کیا ہے انہوں نے 5 اگست 2019 کو، یہ 2050 میں انہوں نے جب قانون بنایا، جس طرح میرے محترم فرما رہے تھے، تو اس میں باقاعدہ یہ تھا کہ انڈیا کی فوج تو وہاں جائے گی قانونی حیثیت دینے کے لیے۔ وہ جو 27 اکتوبر 1947 کو فوج اتاری تھی، اس کو قانونی حیثیت دینے کے لیے 1950 کے اندر 5 اگست کو قانون بنایا تھا، لیکن اس میں واضح طور پر یہ لکھا تھا کہ یہ کشمیر کا حصہ متنازع ہے، اس کا فیصلہ جو ہے وہ عوام کی رائے کے مطابق کیا جائے گا۔ اب اگر اس قانون کو انہوں نے خود ختم کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے جو فوجی طاقت یا فوج کے اتارنے کی حیثیت تھی، قانونی حیثیت کو ختم کر دی ہے نا، تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہماری فوجیں فائدہ اٹھا سکتی ہیں کہ اگر وہ آ سکتے ہیں تو ہم بھی آئیں گے۔ 1947 کے اندر کشمیری اٹھ کھڑے ہوئے، اس طرف سے انڈیا کی فوجیں نہ اترنے لگی تو ادھر سے پھر جو قبائلی علاقے تھے جو باقاعدہ پاکستان کا حصہ اس وقت تک نہیں تھے، ابھی اس کو شامل کیا گیا نا، فاٹا پیرا کو ابھی صبح کے پی کے کا حصہ بنا ہے، اس وقت تک ان کی حیثیت آزاد قبائل کی کہی جاتی تھی۔ وہ قبائلی مجاہدین کے روپ میں وہاں پہنچے۔ 1948 کے اندر جو پہلی جنگ ہوئی ہے 1947 کے آخر سے لے کر 1948 تک۔ اب یہاں ایک اور بات میں بتا دوں آپ کو، 1988 میں صدر تھے آزاد کشمیر کے سردار عبدالقیوم رحمۃ اللہ علیہ۔ مظفر آباد میں مولانا محمد یونس اسری رحمۃ اللہ علیہ جو آزاد کشمیر مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر تھے، انہوں نے ایک کانفرنس کی، میں اس وقت اہل حدیث یوتھ فورس کا صدر تھا، میں بھی گیا، تو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے میں، سردار عبدالقیوم صاحب، مولانا یونس اسری صاحب، تو سردار عبدالقیوم صاحب نے صدر آزاد کشمیر کی حیثیت سے تقریر کی، لکھی ہوئی تقریر تھی، اور وہ تقریر جب بیٹھے تو میں نے پکڑ کے اپنی جیب میں ڈال لی، میرے پاس آج بھی موجود ہے۔ اس میں انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ میں نے کشمیر کے جہاد میں جو حصہ لیا وہ مولانا فضل اللہ وزیر آبادی کی جماعت کی طرف سے لیا تھا۔ اگست 1948 کو باقاعدہ بیعت کی تھی سردار عبدالقیوم نے مولانا فضل اللہ وزیر آبادی کے ہاتھ پر،
اور جماعت مجاہدین میں شمولیت کے بعد جہاد میں حصہ لیا تھا، اور آج آزاد کشمیر کے اندر انہیں مجاہد اول کہا جاتا ہے۔ اہل حدیثوں، یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ تو جب مجاہدین نے کشمیر کے اندر جہاد کیا، اور یہ جتنا آزاد کشمیر ہے مجاہدین نے کنٹرول کیا، قبضہ کیا، یعنی چھڑوایا، اپنے قبضے میں لیا کشمیریوں نے خود۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس چیز کا ادراک کرتے ہوئے مرثی جمعیت اہل حدیث نے شروع دن سے یہ پالیسی بنائی کہ جو اصل کشمیری ہیں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، تاکہ بعد میں بین الاقوامی طور پر دباؤ نہ پڑے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ آج مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی وہ پالیسی کامیاب دکھائی دے رہی ہے نہیں دے رہی، اس لحاظ سے کہ یہ تحریک المجاہدین جس کے امیر ہیں اس وقت حضرت شیخ جمیل الرحمان، پہلے ان کے امیر تھے مولانا عبداللہ غزالی، پھر کچھ عرصہ تدوین الاسلام رہے، جب سے یہ ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے۔ اور جو تحریک المجاہدین جو ہے باقاعدہ جو متحدہ محاذ ہے کشمیری تنظیموں کا، اس کے باقاعدہ حصہ رہی ہے، اس کی سیکٹریشپ ان کے پاس رہی، ورنہ باہر سے جو لوگ یہ ہیں کہاں ہیں آج وہ، کہاں ہیں ان کی تنظیمیں؟ بین الاقوامی دباؤ کی وجہ سے ان کو اپنا وجود ختم کرنا پڑا، اور ان کا بہانہ بنا کر انڈیا جو ہے اس کو بین الاقوامی طور پر کامیابیاں حاصل۔ پہلے دن سے اگر کشمیریوں کے ساتھ تعاون کیا جاتا جس طرح تحریک المجاہدین ہے، تو کبھی یہ وقت نہ آتا پاکستان کی جہادی تنظیموں پر۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے جو اہل حدیث ہیں مقبوضہ کشمیر کے اگر تعاون کرتے تو ان کے ساتھ کریں، ان کو مضبوط کریں۔ آج بھی تحریک المجاہدین جموں کشمیر کا دفتر ہمارے مرکزی دفتر کے اندر موجود، 106 راوی روڈ کے اندر آج بھی تحریک المجاہدین کے نام پر ان کے امیر آپ کے ساتھ خطاب کر رہے ہیں۔ اور کہاں ہیں وہ تنظیمیں جو کشمیریوں کو چھوڑ کر یہاں اپنے وجود کو منوا رہی ہیں؟ اور کہاں ہے وہ عناصر جو ان لوگوں کو استعمال؟ کیا کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا؟ سوچ ہے نا، ایک سوچ، میری بھی سوچ ہے، آپ کی بھی سوچ ہے۔ کشمیر کا مسئلہ نغمے تیار کرنے سے نہیں حل ہو سکتا، کشمیر کا مسئلہ اپنے گھر کے اندر آدھا گھنٹہ کھڑے ہونے سے نہیں حل ہو سکتا۔ کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا علاج بالمثل سے ہوگا۔ حکیموں کا ایک علاج ہے نا، طبیبوں کا علاج بالمثل، علاج بالمثل سے حل ہوگا۔ جو اقدام کرتا ہے کیا اسی طرح کا اقدام آپ کریں۔ امیر محترم اس کے کئی پہلو جو ہے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے وزیر اعظم کا بیان آیا ہے کہ جی امن کے لیے ہم 2 قدم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا۔ اس سے پہلے صبح ایک بیان آیا تھا 1 منٹ کی خاموشی۔ خاموشی کا ہے کہ کہا 1 منٹ کی ہو، خاموشی کا ہے کہ آواز بلند کرے، جو اپنے آپ کو طاقت سمجھتے ہیں ان کے کلیجے پھاڑ کے رکھیں، سفارت خانوں کو متحرک کریں، جتنے ادارے ہیں ان کو متحرک کریں۔ وہ ایجنسیاں جو دنیا کی نمبر 1 ایجنسیاں ہیں، کوئی تان نہیں، واقعتاً ہے۔ کبھی دور تھا کہ انڈیا ان کے سامنے تو کامتا تھا، ان کا نام سن کر کامتا، ان سے کام لیا جائے، اور کام نہیں لے سکتے تو ایک ہی کام کرتے۔ کشمیر کا مسئلہ سب کا مسئلہ ہے، حکومت کا ہی نہیں، اپوزیشن کا بھی مسئلہ، سب کا مسئلہ ہے، تمام مذہبی جماعتوں کا، تمام سیاسی جماعتوں کا، تمام طبقات کا۔ کوئی ایک آل پارٹیز کانفرنس ہی کروا لے۔ ہمارے پاک فوج کے
سربراہ جو ہے ان سے بھی درخواست ہے، مکمل کنٹرول ہے نا تو بلوائیں ایک آدھ پارٹی کانفرنس. اگر رد الفساد آپریشن کے لیے سب کو بنایا جا سکتا ہے، اگر پاکستان کے امن کے لیے سب کو بنا کر اقدامات کیے جا سکتے ہیں تو کشمیر کے مسئلے پر بھی آج پارٹی کانفرنس بنائیں، سب کو بنائیں، تمام اختلافات کو نظر انداز کر کے، تمام امتیازات کو نظر انداز کر کے ایک قومی موقف اختیار کریں. آج تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہماری قومی پالیسی یہ ہے کہ قراردادیں جو ہیں اقوام متحدہ کی ان کے مطابق عمل کیا جائے. یہ ہمارا مطالبہ تھا قومی سیاسی پالیسی کے طور پر، خارجہ پالیسی کے طور پر، یہ ہمارا قومی موقف تھا. لیکن آج کیا موقف ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں. اور جس طرح امیر محترم نے فرمایا اقوام متحدہ میں پاکستان نہیں گیا، جب فوجیں اتارنے کے باوجود انڈیا سے کنٹرول نہیں ہوا تو 1 جنوری کو اس وقت کا انڈین وزیر اعظم بندر وہ بھاگا گیا اقوام متحدہ میں کہ کسی طرح سے ہماری جان چھڑائے. چنانچہ 5 فروری 1948 کو، یہ جو دن آج مناتے ہیں نا، 5 فروری 1948 کو اقوام متحدہ نے پہلی قرارداد پاس کی کہ دونوں ملکوں کی فوجیں اپنی جگہ پر چلی جائیں. یہ متنازع علاقہ ہے، یہاں کا فیصلہ وہاں کی عوام کرے گی، عوام سے رائے لی جائے گی، آزادانہ رائے. اگر وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں، الگ سے رہنا چاہتے ہیں تو ان کو حق دے دیا جائے گا الگ رہنے کا. اگر وہ انڈیا کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو انڈیا کے ساتھ رہنے کا، پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ. 5 فروری 1948 کو یہ پہلی قرارداد. پھر کو 23 کے قریب قراردادیں پاس ہوئی اور آج تک ان پہ عمل نہیں ہوا. تو پاکستان کا ہمیشہ سے یہ قومی موقف رہا ہے خارجہ پالیسی کے طور پر کہ پاکستان چاہتا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق فیصلہ کیا. لیکن جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا تب تک علاج بالمثل ہونا چاہیے. آج شیخ بتا رہے تھے نا کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں سے کوئی نہ کوئی جوان جو ہے غائب نہ. 70,000 سے زیادہ شہداء جو ہیں، 70,000 سے زیادہ شہید اور غائب ہو چکے ہیں ہمارے. بلکہ بڑی تعداد ہوگی، یہ تو وہ تعداد ہے جو لی گئی ہے مختلف تعداد شمار. حضرات، ہمیں یہ دعویٰ ہے کہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہ جنہوں نے کہا تھا کہ مسلمان سارے کے سارے جسد واحد کی طرح، جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو قسم پورا وجود محسوس کرتا ہے. ام المومنین فرماتی ہیں ایک دن آپ کیلولہ فرما رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، اسی دوران میں مدینہ کے یہودی محلوں کے اندر چند یہودی بدماش ایک یہودی لڑکی کی عزت کے در پہ ہو گئے. وہ یہودی لڑکی ایک یہودی سردار کے نام کی دہائی دینے لگی، پکارنے لگی کہ مجھے بچاؤ، کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا. وہ بھاگتی بھاگتی پیارے رسول کے گھر کے پاس آ اور اس نے آواز دی، وا محمدہ، وا محمدہ، وا محمدہ، ہائے محمد، آج تیرے شہر کی ایک بچی کی عزت خطرے میں. ام المومنین کہتی ہیں کہ پیارے رسول کے کانوں میں اس آوازے کا پڑنا تھا کہ آپ اٹھ کھڑے ہوئے اپنے بستر سے، ننگے پاؤں باہر کی طرف آگے، اور وہ چادر جس کا تذکرہ آپ نے اپنے قرآن میں کیا ہے کندھے پہ پڑی ہوئی زمین پر کشتی ہوئی جا رہی ہے، اور کہا اے یہودی کی بیٹی، تو یہودی کی بیٹی نہیں، مجھ محمد کی بیٹی ہے، اور تیری طرف اٹھنے والا ہاتھ باقی نہیں رہے. آج یہودیوں کی بیٹیاں نہیں، آج محمد کی بیٹیاں پکار رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں، بے قرار ہیں، مضطرب. آج کشمیر کے اندر بچے نیزوں کی انیوں پر تڑپتے ہوئے دکھائی دے رہے، بوڑھے تلواروں کی دھاروں پر بلکتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں.
ان ماں اور بہنوں بیٹیوں کی عفتیں نشانہ بن رہی ہیں جن کے چہروں کو کبھی آسمان نے نہ دیکھا. آج ہمارے وجود کا حصہ، ہمارے جگر کے ٹکڑے، ہماری امت کی بیٹیاں، اسلام کی بیٹیاں، پاکستان کی بیٹیاں آج دہائی دے رہی ہیں اور ہم دس سے مس نہیں. ہمارے کانوں پر چھو تک نہیں. کیا ہم مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں؟ یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے، یہ ہمارا ملکی مسئلہ ہے. پاکستان کی شاہراہ ہے کشمیر، اور کشمیر میں شکنجا گرا ہوا ہے انڈیا کا. وہ ہمارے گردن کو، ہماری شاہراہ کو بھیجتا چلا جا رہا ہے. ہم پرسکون ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم نے نغمہ تیار کر لیا ہے تو کام بس ہو گیا. ہم سمجھتے ہیں 1 منٹ کے لیے خاموش ہو گئے ہیں تو کام ہو گیا. نہیں، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ خاموش رہیں اور دنیا سے امید لگائیں کہ وہ کچھ کرے گی. UN میں تقریر کرنے سے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ملیں گے. اور ہم نے تو دیکھا کہ وہ مسلم حکومتیں جو ہمیشہ کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کے ساتھ ہوتی تھی وہ بھی پیچھے ہٹ گئی. OIC کے اندر ساری دنیا کے مسلمان حکومتیں اکٹھی ہوتی ہیں، ملک اکٹھے ہوتے ہیں، کشمیر کا مسئلہ ڈسکس نہیں ہوتا. ہمارا وزیر خارجہ تقریر کر کے آ جاتا ہے اور اسی کو کامیابی سمجھ لیتا ہے، لیکن ایجنڈے میں شامل ہی نہیں کشمیر کا مسئلہ. کیوں؟ ہمت مردہ مدد خدا. کوئی دوسرا نہیں کرے گا، کچھ کریں گے تو ہم کریں گے تو کچھ ہوگا. اور مدد خدا کی بات کرتے ہیں، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَلَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. جو قومیں عہد شکن ہو جاتی ہیں، وعدے توڑ دیتی ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم ان پر لعنت مسلط کر دیتے ہیں. اور لعنت کس طرح مسلط کرتے ہیں کہ ان کے دلوں کو کٹھور بنا دیتے ہیں. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کے دلوں کو کٹھور بنا دیتے ہیں. اور جانتے ہیں کٹھور دل کون سے ہوتے ہیں؟ کٹھور دل وہ ہوتے ہیں جن میں سود و زیا کا احساس باقی نہ رہے، جن میں نفع اور نقصان کی تمیز باقی نہ رہے، جو اچھائی اور برائی کی تمیز اور فرق کرنے سے قاصر ہو جائے، وہ دل کٹھور ہوتے. کیا ہمارے دل کٹھور نہیں ہو چکے؟ ہمیں نفع نقصان کا پتہ ہی نہیں، سود و زیا کی خبر ہی نہیں، احساس ختم ہو چکے ہیں. ہماری تو یہ حالت ہے کہ بابری مسجد کو گرایا تھا ہندوؤں نے، پاکستان کے گلیوں کوچہ کے اندر مسلمان باہر نکل آئے تھے، سراپا احتجاج ہو گئے، برائے نام مندروں کو گرا کر مسجدیں بنانی شروع کر دی. کئی بابری مسجد کے نام پر مسجدیں بنی. اور پھر یہ وقت بھی آیا کہ جس روز انڈیا کے سپریم کورٹ نے بابری مسجد کی جگہ پر مندر بنانے کا اعلان کیا، فیصلہ کیا، ہم نے اسی روز سکھوں کے لیے کرتارپور کے اندر گردوارہ بنایا. اور وہاں پہ کھڑے ہو کر وزیر اعظم کی موجودگی میں وزیر خارجہ نے یہ کہا کہ ہماری حکومت کا فیصلہ ہے ہم پاکستان کے اندر 400 مندر بنائیں گے. میں کوئی تانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں رپورٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے واقعے کو، کوئی مبالغے کی بات نہیں. وہ 400 مندر کن کے لیے بناؤ گے؟ اتنے ہندو ہیں پاکستان میں. پاکستان میں جو مردم شماری ہے اس کے مطابق صرف 2.5% غیر مسلم ہے، 2.5%، صرف 2.5%. جن میں عیسائی بھی ہیں، عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، براہوی بھی ہے، یہودی بھی ہیں، بہت کم تعداد ہے لیکن وہ بھی سارے غیر مسلم مل کر 2.5% ہے. اب 400 مندروں کے لیے ہندو لاؤ گے کہاں سے؟ جب ہم اس طرح سیکولر ہو جائیں، ہیومنزم کے نام پر، انسانیت کے نام پر، انسان سے برتر ہے مسلمان.
میں کہتا ہوں اگر انسانی حقوق کا مسئلہ ہی جان لے کشمیریوں کا، اپنے وجود کا مسئلہ نہ سمجھے، قوم کا مسئلہ نہ سمجھے، اسلامی حقوقت کا معاملہ نہ جانے، معاذ اللہ اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ ہم صرف حقوق انسانی کا مسئلہ سمجھیں۔ اگر ہم سمجھ لیں تب بھی جو ظلم ہو رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ، جو زیادتی ہو رہی ہے کشمیریوں کے ساتھ، 5 اگست 2019 سے لے کر آج تک جس طرح ان کو پابند کیا گیا ہے، کھانے تک کی چیزیں نہیں، روز ان کے نوجوان اٹھائے جاتے ہیں، ان کے گھروں کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، ان کی عزتوں کے داغ پہ ہیں۔ انسانیت کے حوالے سے بھی ہم نے کوئی بات بلند کی ہے؟ امن کے لیے 2 قدم بڑھنے سے بات نہیں بنے گی، پہلے مجرم کو اس کے جرم کی سزا ملنی چاہیے، ورنہ امن کی بات کمزوری سمجھی جائے گی، اور سمجھی گئی ہے، سمجھی جاتی نہیں ہے۔ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ کمزور کا کوئی والی وارث نہیں بنتا۔ اگر آپ نے خود اپنے آپ کو کمزور ڈکلیئر کر دینا ہے، دنیا کے اقوام کے سامنے کمزور بن جانا ہے، تو کوئی آپ کا ساتھی نہیں بنے گا۔ یہی ہے وقت کی آواز کہ کشمیر پاکستان کی شارت ہے اور انشاءاللہ رہے گی۔ کشمیر کا مسئلہ پاکستان کا مسئلہ ہے، ہمارا قومی مسئلہ ہے، ہماری اسلامی اخوت کا مسئلہ ہے۔ ہم اس کو نظر انداز نہ کریں گے، نہ ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔